بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگوں نے فوٹوشاپ کی انسٹالیشن کی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم فوٹوشاپ کی انٹرفیس اسٹڈی کریں گے کہ اس میں کون کون سے آپشنز ہیں اور اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی کلاس۔ آج کے آبجیکٹیو یا ہمارے آؤٹ لائن کیا ہے، ورکنگ ایریا یا انٹرفیس۔ کیسے ہم جانیں کہ ورکنگ ایریا یا انٹرفیس فوٹوشاپ کی کیا ہے۔ پھر ہے واٹ از پیلٹس، پیلٹس کسے کہتے ہیں اور اس کی یوز کیا ہے۔ پھر ہے ٹول پریسیٹس، کہ ٹول پریسیٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ ہم کہاں سے انیبل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کریں گے ہاؤ ٹو سلیکٹ این امیج، کہ امیج کو ہم فوٹوشاپ میں سلیکٹ کیسے کریں گے، پھر اسے ہم موڈیفائی، پھر وہ بیسک موو، کاپی، پیسٹ، ڈیلیٹ آپشن وغیرہ یا جو کمانڈس ہیں اسے ہم کیسے اپلائی کریں گے۔ تو ورکنگ ایریا یا پھر انٹرفیس جو ہے فوٹوشاپ کی لاسٹ والی ویڈیو میں آپ دیکھیں بالکل سیم ہے، یہی ہے کہ اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اوپر جو ہے مینیوز ہے، پھر یہ ہے آپشن بار، سائڈ میں ٹول باکسز ہے، ٹول باکس ہے، اس کے اندر ٹولز ہے، اور اس طرف پہ یہ ہمارے پاس پیلٹس موجود ہے۔ پھر انٹرفیس یا ورک ایریا جو ہے اسے ہم ڈیفائن کیسے کریں گے۔ فوٹوشاپ از اے GUI ڈرائیون سافٹ ویئر، مینس گرافیکل یوزر انٹرفیس سافٹ ویئر ہے۔ ایک ہوتی ہے کمانڈ لائن یا کمانڈ لائن انٹرفیس اور دوسری ہے GUI۔ تو فوٹوشاپ جو ہے یہ GUI ہے۔ سو از ریچ ان مینیوز، اس میں مینیوز ہے، ٹولز ہے اینڈ آپشنز ایکسیٹرا۔ The Photoshop work area is arranged to help you focus on creating and editing images. فوٹوشاپ کی جو ورک ایریا یہ اس طرح ارینج کی گئی ہے، اس طرح بنائی گئی ہے کہ آپ کی جو فوکس ہے وہ امیج ایڈیٹنگ پہ برقرار رہے۔ ارینج ٹو ہیلپ یو فوکس، جو آپ کو فوکس برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے on creating and editing images، تصویر کو بنانے میں اور اسے ایڈٹ کرنے میں۔ پھر اس کے بعد اور کیا ہے، اٹ انکلوڈس مینیو بار، جو اوپر ہے مینیو بار ہے، آپشن بار جو نیچے مینیو بار کے نیچے جو دوسرا لائن ہے اسے ہم آپشن بار کہتے ہیں۔ ٹول باکسز، یہاں پہ یہ ٹول باکس ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سب ٹول باکسز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ایکٹیو امیج ایریا۔ ایکٹیو امیج ایریا کون سی ہے؟ یہاں پہ جو اسکرین پہ آپ کو وائٹ پیج دکھ رہی ہے یہ ایکٹیو اسکرین ایریا ہے۔ یہاں پہ آپ جو ٹیکسٹ میں نے لکھا ہوا ہے یہ ایکٹیو امیج ایریا ہے، یہاں پہ آپ امیجز وغیرہ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے پیلٹس ہے، یہاں پہ پیلٹس ہے، ایسے آپشنز جو ہمیں آسانی ہو ایکسیس کرنے میں، جو ہم آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں اسے ہم پیلٹس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیلٹس کی تھوڑی ڈیفینیشن اور اسے ایکٹیو ہم کہاں سے کریں گے۔ What is meant by palette and where do use palettes؟ ہم پیلٹس کہاں پہ یوز کرتے ہیں اور اس کی مطلب کیا ہے۔ پیلٹس آر گروپ آف ٹولز used to edit and manipulate images. Palettes are basic components to construct and edit an image. پیلٹ جو ہے یہاں پہ ٹولز ہیں، مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم بیسک ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، جیسے مینیپولیشن وغیرہ یا پھر کچھ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیلٹس مینیوز میں یا پیلٹس کی جو کیٹیگری ہے وہاں پہ آ کے ہم ایزیلی ایکسیس اس آپشنز کو، اس ٹولز کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ Photoshop contains over 24 palettes that can be shown or hidden by using the window menu and select the palettes you wish to reveal. فوٹوشاپ میں درجنوں میں پیلٹس موجود ہے جو بعض ایسے ہیں جو شو ہو رہے ہیں اور بعض ایسے جو ہڈن ہے۔ تو آپ اسے کہاں سے ایکٹیو کریں گے یا کہاں سے آپ اسے شو کر سکتے ہیں۔ فوٹوشاپ میں اوپر مینیوز کے اندر آپ کو ایک ونڈو نام کی فوٹوشاپ میں آپ کو اوپر مینیوز بار میں ونڈو کی جو مینیو ہے، ونڈو کی جو آپشن ہے اس پہ کلک کر لینا ہے، تو نیچے یہ سب جو ہے پیلٹس آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ سب پیلٹس ہیں۔ آپشنز پہ کلک کریں، مثلا میں نے یہاں پہ کریکٹر کی جو پیلٹ ہے اسے ایکٹیو کرنا ہے تو اس پہ میں نے یہاں پہ کلک کر لیا، یہاں پہ ایک مارک بن گئی کہ یہ ایکٹیو ہے۔ اور نیچے آپ دیکھیں کریکٹر کی جو ڈیٹیل ہے، کریکٹر مین ورڈز، لیٹرز،
تو یہ فونٹس ہے، یہ پھر اس کی اور سٹائل ہے ریگولر، بولڈ، اٹیلک وغیرہ. پھر یہ فونٹس کی سائز ہے، لائن سپیسنگ ہے، میٹریسز ہے، اور ورڈز کے بیچ جو سپیس ہوتی ہے وہی ہے. پھر یہاں پہ ہے نیچے آپ دیکھیں 100%. یہ مختلف قسم کی آپشن ہے، مختلف قسم کی پراپرٹیز ہے صرف کریکٹر کی، تو یہ ہم ایزیلی یہاں سے ایکسیس کریں گے. Palettes with a check mark beside their name indicate that they are open in your Photoshop workspace, and selecting those check marked palette will hide them. اگر آپ اس چیک مارک پہ یا اس ٹیک پہ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ کریکٹر کی جو پیلٹ ہے یہ ہڈن ہو جائے گی. ہم پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں فوٹوشاپ میں چلتے ہیں. تو یہ ہے ہماری فوٹوشاپ کی انٹرفیس. یہاں پہ میرے پاس یہ سب پیلٹس ہیں، سوئچز، کلر، لائبریریز، ایڈجسٹمنٹ، سٹائلز وغیرہ، لیئرز، چینل، یہ سب ہمارے پاس پیلٹس ہیں. اگر میں نے یہاں پہ کوئی دوسری پیلٹ یا کوئی دوسری آپشن ایکٹیو کرنی ہے، کوئی دوسری پراپرٹی، تو میں یہاں سے جسٹ کلک کر لوں گا اور دوسرے سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے جائے وہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا، وہاں پہ اپیئر ہو جائے گا، شو ہو جائے گا. چلیے میں برش کی جو پراپرٹیز ہے یا برش کی جو پیلٹ ہے اسے ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں، تو جسٹ یہاں پہ کلک کر لوں گا اور آپ دیکھیں برش کی جو پراپرٹی ہے، برشز، سائز، سٹائلز جتنے بھی ہے، پھر اس کی سائزز وغیرہ سب جو ہے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. برشز پری سیٹس، تو یہ برش کی پری سیٹس ہے جو ریڈی میڈ یا بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایکٹیو کب ہوگی؟ جب ہم یہاں سے برش کی جو ٹول ہے اس پہ کلک کریں گے، اسے ایکٹیو کریں گے، اسے سلیکٹ کریں گے، تو یہاں پہ برشز کی جو پراپرٹیز ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. اب ہم نے اگر اس برش کی جو پیلٹ ہے اسے بند کرنا ہے یا ہیڈن کرنا ہے، تو یہاں پہ ونڈوز میں دوبارہ آ کے برش پہ کلک کر لے تو وہ ہائڈ ہو جائے گی. لیکن اس کی جو آپشن ہے یا جو پیلٹ کی جو ٹائٹل ہے وہ یہاں سائٹ پہ ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ بھی ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ لائنز بنے ہوئے ہیں، اس پہ کلک کر لیں اور باہر کی طرف اسے موو کر لیں، تو یہ اس پیلٹ کی جو سائڈ ہے یا جو پورشن ہے اس سے الگ ہو گئی. اب یہاں سے آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ریموو بھی کر سکتے ہیں، اور اسے آپ کہیں اور جگہ بھی رکھوا سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ رکھوا سکتے ہیں، اور اسے اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کراس پہ کلک کر لیں. تو یہ تھی ہماری پیلٹس. پھر آتے ہیں تھیوری پہ. پیلٹس کے بعد پھر اس کی کچھ ڈیٹیل ہے. کلر پیلٹ ہوتی ہے ہمارے پاس. اٹ از اے سیٹ آف دا کلرس فرام RGB اینڈ سلیکٹڈ فار دا foreground and background color. In case of another color type, you can choose it among the list of the pop-up menu. فار ایگزامپل اگر آپ نے کچھ کلرز وغیرہ سلیکٹ کرنے ہیں بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ کے لیے اور آپ کو بہت سارے کلرز چاہیے، تو آپ اسی طرح ونڈوز کی اوپر جو آپشن ہے، مینیو بار میں ونڈوز کی جو آپشن ہے اس میں آ کے کلر کی جو پراپرٹی ہے، کلر کی جو پیلٹ ہے اسے انیبل کر لیں. اسی طرح ہسٹری پیلٹ ہے. فوٹوشاپ آٹومیٹیکلی سیو دا پروسیس آف یور ورک normally 20 steps period to the current work. These are available in history palette. We can undo and redo action in history palette. ہسٹری پیلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہسٹری پیلٹ میں جتنا کام آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے، جتنے ٹولز وغیرہ آپ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں 20 اسٹیپس تک، جو ٹولز وغیرہ جو چینجز آپ نے پکچرز میں کی ہوئی ہوتی ہے وہ یہاں پہ سیو ہوتی ہے. آپ اسے انڈو یا پھر ریڈو بھی کر سکتے ہیں. ہسٹری پیلٹ لیٹس جمپ ٹو اینی ریسنٹ اسٹیٹ آف دا امیج کریٹڈ ڈیورنگ دا کرنٹ ورک اسٹیشن. آپ کو 20 اسٹیپ پیچھے بھی لے جا سکتی ہے، اور دوبارہ اگر آپ نے آگے آنا ہے تو آپ دوبارہ ریڈو بھی اسے کر سکتے ہیں. پھر ہے لیئر پیلٹ. لیئر پیلٹ ریپرزینٹ اے پارٹ آف این امیج. An image may be made up of several layers. Each layer has its own opacity, transparency and other effects. Layer کیا ہے؟ یہ ایک امیج کو ریپرزینٹ کرتی ہے. An image may be made up of several layers. ایک امیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لیئر سے بنا ہوا ہو. Each layer has its own opacity, transparency and other effects. اور ہر ایک لیئر کی اپنی ایک اوپیسٹی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی اس کی ہوتی ہے. ٹرانسپیرنسی اور اوپیسٹی دونوں تقریباً ایک ہی بات ہے. اینڈ ادر ایفیکٹس، اور اس کے بہت سارے ایفیکٹس اور لیئرس کی بہت ساری پراپرٹیز بھی ہوتی ہے. پھر
ہمارے پاس ہے ٹول پریسیٹ، ڈیفائن ٹول پریسیٹ. The preset manager centralized management of brushes, switches, gradient, style, pattern, contour, custom shapes and preset tool. preset میں ہمارے پاس ریڈی میڈ یا ایسے برشز یا ایسے سوئچز گریڈینٹ وغیرہ مینیج کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم نے بار بار یوز کرنے ہوتے ہیں. مثلا آپ سائڈ میں دیکھیں کراپ 4 انچ ملٹیپلائی بائی 6 انچ، یعنی آپ نے 4/6 انچز کی جو کراپنگ ہے وہ کرنی ہے. ریڈی میڈ بنے ٹولز ہے، اس کی مدد سے ہم اتنی ہی کٹنگ اتنی ہی یوز اس کی کر سکتے ہیں جتنی یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہے. یہاں پہ ہے فل وتھ ببلز پیٹرن، تو آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ببل پیٹرن سے فل ہو جائے گی. یہاں پہ مختلف قسم کے آپشنز ہیں. چلیے اسے ہم کہاں سے انیبل کرتے ہیں، اس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں فوٹوشاپ میں. تو آپ نے یہاں پہ ونڈوز میں آ کے نیچے بالکل نیچے آپ دیکھیں یہاں پہ ہے ٹول پریسیٹس. تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو پریسیٹس ہے ٹولز کی وہ اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ برش ٹول سلیکٹ کیا ہوا ہے. جب میں یہاں پہ کلک کروں گا کرنٹ ٹول اونلی تو برش ریلیٹڈ جتنے بھی ٹول پریسیٹس ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ اس مارک کو یا اس کو ان چیک کر لوں تو جتنے بھی پریسیٹس ٹولز ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے. تو اگر میں یہاں پہ یوز کرنا چاہتا ہوں کراپ 4 انچ ملٹیپلائی بائی 6 انچ 300 ppi، تو اسے ہم کیسے یوز کریں گے. لیٹ سپوز میں ایک امیج اوپن کر رہا ہوں، ایک امیج اوپن ہوگا تو یہ یہاں پہ کراپ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ اسے چینج کر لوں 5/4 تو یہ 5/4 اس کی سائز ہو گئی. اب یہاں پہ ہے فل ود ببل پیٹرن، تو اگر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہوتا تو یہاں پہ اس کی جو فلنگ ہے وہ ببل پیٹرن پہ ہو جاتی. چلیے میں یہاں پہ ایک نیو لیئر لے لیتا ہوں اور فل ود ببل پیٹرن یہاں پہ کلک کر لوں گا تو آپ دیکھیں وہ بیک گراؤنڈ جو ہے ببل پیٹرن پہ فل ہو گئی. یہاں پہ اب ہے اسٹیمپ ایجز، کوپن ود، ہیفٹن فل، مختلف آپشنز ہیں. ریڈی میڈ ٹولز بنے ہوئے ہیں، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. پھر ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ این امیج اینڈ موڈیفائی اور سیو سلیکشن. سلیکشن مینس ٹو پک اے پارٹ آف امیج سو دیٹ اٹ بیکمز اے سپریٹ پورشن لاجیکلی فار پروسیسنگ. سلیکشن ہم کسے کہتے ہیں، کسی امیج کی کوئی پورشن یا امیج کا کوئی حصہ سلیکٹ کرنا اور اسے ہم سپریٹ کر لیں کسی دوسرے پروسیس کے لیے، کسی دوسرے کام کے لیے، اسے ہم سلیکشن کہتے ہیں. سلیکشن از دا بیسک پروسیس ان دا امیج ایڈیٹنگ اینڈ ان فوٹوشاپ. امیج ایڈیٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے آپ نے اس امیج کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو امیج سلیکشن جو ہے وہ بیسک پروسیس ہے فوٹوشاپ میں یا امیج ایڈیٹنگ میں. It performs to select a part of image to do different operation and modify the image. امیج سلیکشن کی مدد سے ہم مختلف امیج کی جو پارٹس ہے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ مختلف قسم کی آپریشنز، کمانڈز اور ایفیکٹس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور امیج کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. موڈیفائی سلیکشن مینس ٹو موو این امیج ٹو کاپی اور پیسٹ اٹ سم ویئر. ٹو ڈیلیٹ وی کین ڈیلیٹڈ اینڈ سیو، ہم اسے پھر سیو بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اس امیج کو کیسے سلیکٹ کریں گے، ہمارے پاس سلیکشن کی پھر ٹولز ہیں. لیٹ سپوز کراپنگ ٹول بھی ہے اور یہاں پہ ریکٹینگولر مارکیو وغیرہ ٹولز پوری کلیکشن ہے. تو لیٹ سپوز اگر میں نے یہ ٹول سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہاں تک میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، پھر موو ٹول پہ آ کے اسے میں موومنٹ دے سکتا ہوں. تو مینز میری پکچر جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے. اس میں اگر اب میں چینجز کرنا چاہتا ہوں، برائٹنیس یا پھر کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو کلرز بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ اس کی پھر کیا ہے، اس کی پھر موڈیفیکیشن ہو رہی ہے، مختلف پروسیس ہو رہی ہے کلر سلیکشن کی. تو یہاں پہ آپ اپنے امیج کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. پھر موڈیفیکیشن یا موڈیفائی سلیکشن میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ایک امیج کو موو کر سکتے ہیں، وہی جگہ سے مکمل دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، سیو، روٹیٹ، اسکیل، سکیو اور ڈسٹورٹ اینڈ فیڈ. یہ مختلف آپشنز ہیں، یہ ہم اس امیج پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی کلاس. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔